بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ باب نمبر 23، ایک ظلم کا دوسرے ظلم سے کم تر ہونا۔ حدیث نمبر 32، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے ظلم نہیں کیا؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ فائدہ، اس حدیث سے دور حاضر کے منکرین حدیث کی بھی تردید ہوتی ہے، جو قرآن فہمی کے لیے صرف عربی لغت کو کافی سمجھتے ہیں اور صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کو اہمیت نہیں دیتے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ درست ہوتا تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کے سمجھنے میں کسی قسم کی الجھن کا شکار نہ ہوتے۔ لہذا قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات و معمولات کو پیش نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ یہی وہ بیان ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس قرآن کی وجاہت ہمارے ذمے ہے۔ باب نمبر 24، منافق کی نشانیاں۔ حدیث نمبر 33، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب بھی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حدیث نمبر 34، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں بھی نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ ایسے ترک کر دے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، اور جھگڑے تو بےہودہ بکواس کرے۔ اس حدیث کو شعبہ نے بھی امس سے روایت کرنے میں سفیان کی متابعت کی ہے۔ فائدہ، نفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک نفاق تو ایمان و عقیدے کا ہوتا ہے جو کفر کی بدترین قسم ہے، جس کی نشاندہی صرف وہی سے مکمل ہے۔ دوسرا عملی نفاق ہے جسے سیرت و کردار کا نفاق بھی کہتے ہیں۔ واضح رہے کہ نفاق میں بھی کفر اور ظلم کی طرح مراتب ہیں۔ ان احادیث میں عملی نفاق کی علامات ذکر کی گئی ہیں۔ مسلمان کو ان بری خصلتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔